مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے جو کہ رات گئے تک جاری رہے گا۔ آپ ہم سے لائیو کال کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، ہم سے آپ ڈائریکٹ کال کر کے اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، اور نمبر آپ کو پتہ ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے اور ہم سے بات کر لیجئے۔ یہی وہ نمبر ہے کہ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ ڈائل کر کے اپنے تعاون کا اظہار ہم سے لائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، اس پہ بھی بات ہو جائے گی اور آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے IBN نمبر مینشن ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر مینشن ہیں، اسکرال بار میں آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں، آپ تعاون کرنے والوں میں ان دونوں ذریعوں سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آج چونکہ رمضان المبارک ایک ایک کر کے بڑھتا جا رہا ہے اور اگلی سحری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہماری لائیو نشریات یہ بلیسڈ نائٹ کی ٹرانسمیشن ہے جس کو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے آپ نشریات اگر دیکھ رہے ہیں گھر کے ٹی وی سیٹ پہ، اور اگر آپ یوٹیوب پہ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی موبائل اینڈرائڈ جو ہے آپ کے پاس اس میں، یا آپ اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ میں بھی جا کے لکھ سکتے ہیں پیغام ٹی وی لائیو اور ہماری نشریات کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب کے ذریعے جو لنک میرے پاس یہاں پہ اوپن ہے، جیسا کہ میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں، آپ کے کمنٹس اور آپ کے سوالات یہاں سے بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی براؤزر میں live.paygham.tv لکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، سرچ کیجئے۔ ہمارے یوٹیوب کے پیغام ٹی وی کے چینلز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو فیس بک کا پیج ہے اس کو فالو کر لیجئے، اس کو لائک کر لیجئے، اس سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ گزارش آپ سے یہ کرنی ہے جب آپ لائیو کال کیا کریں تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں۔ ٹی وی کی آواز بند کرنے سے دونوں طرف گفتگو آسانی سے ہو جائے گی، ہم لوگ آپ کو سن پائیں گے اور آپ ہماری گفتگو کو سن پائیں گے۔ ادروائز ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد، ایک مخصوص ٹائم کے بعد لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور پھر نہ جانے کب دوبارہ ملے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لمبی کیو رہتی ہے، ایک ٹریفک رہتا ہے، ڈیفرنٹ کالز ایک وقت میں بہت ساری جگہوں سے آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر لائن دوبارہ ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ گزارش یہ بھی میں آپ سے کیا کرتا ہوں کہ جب آپ لائیو لنک پہ اپنے کمنٹس بھیجیں تو کوئی کارآمد چیز بھیج دیں۔ اگر آپ یہاں پہ کوئی ایسا سوال کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ فلٹر ہو جائے گا، سپیم میں چلا جائے گا۔ بہتر ہے کہ ایسا سوال پوچھ لیجئے جس سے آپ کی الجھن کا حل بھی ہو جائے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ یہ بھی چیز ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ فدا الرحمان طیب صاحب نعت خواہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ فدا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے آپ اچھے ہیں، صحت کے حوالے سے اچھا چل رہا ہے سب الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت، جب بھی آتے ہیں ہمیں کچھ سکھا کے، سمجھا کے اور کوئی ایسی چیز بتا کے جاتے ہیں جن کو کرنے سے پریکٹیکلی پازیٹیو چینج آتے ہیں زندگیوں میں۔ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھے ہیں الحمدللہ۔ آج تو بلو کا ادھر کمبینیشن نظر آ رہا ہے، میں اظہار تفنن کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی سیریس نوٹ پہ نہیں، کہیں یہ بلو آئی ایم بلو وداؤٹ یو والا تو نہیں ہے، یہ ویسے ہی بلو ہے۔ یہ سارا حسن اتفاق ہے۔ حسن اتفاق ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ گفتگو کریں گے جی، اور ٹرانسمیشن میں سوالات جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، رمضان المبارک گزر رہا ہے، ایک ایک کر کے دن گزر رہے ہیں، ہمیں کوشش زیادہ سے زیادہ کیا کرنی چاہیے کہ اب ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں، ہم عبادات کی طرف زیادہ رجوع کر لیں، جس طرح بھی کہہ رہے ہیں فدا صاحب، والدین کو زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، منانے کی کوشش کر لیں، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کر لیں، یا یہ سارے کام تھوڑے تھوڑے کر کے ہمیں اور زیادہ کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ رمضان میں برکتیں زیادہ سمیٹی جاتی ہیں؟ بنیادی طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہمارا ٹریننگ کیمپ ہے جی،
اس میں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. ہماری نمازیں زیادہ توجہ کے ساتھ، سارا دن ہم روزے سے ہوتے ہیں، رات ہمارا قیام میں گزرتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں. جی آرام بھی ہوتا ہے لیکن باقاعدگی کے ساتھ قیام بھی ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور چونکہ ہم افطاری کا موسٹلی گھروں پہ اہتمام کرتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ ہماری ایسوسیشن بڑھ جاتی ہے، رابطے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، عادات اتوار دیکھنا، اور اگر بڑوں کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں. جی تو یہ ایک ہمارا ٹریننگ کیمپ ہے. ان دنوں میں ہم نے جو نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کی طرف رجوع زیادہ کرنا، اور بندوں کا بھی احترام زیادہ کرنا، حسب مراتب ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے جی کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کے حساب سے ملا جائے. چھوٹے ہیں تو شفقت کی جائے، بڑے ہیں تو ان کا احترام کیا جائے. اور ویسے بھی جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ کی جائے. فقراء غرباء جو ہیں ان کی طرف بھی توجہ کی جائے، ان کی ضروریات کو دیکھا جائے. تو ہماری جو ٹریننگ بن جاتی ہے، ہمارے جو معمولات بڑے پیارے بن جاتے ہیں. یہ سارے نہ صحیح کچھ نہ کوئی تو ہمارا باقی زندگی میں بھی رہنا چاہیے. اور کم از کم یہ تو ہم چھوڑ دیں نا کہ جو مسلسل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی لذت کے، بغیر کسی فائدے کے. ہم اپنی زندگی سے جھوٹ ہی نکال دیں. اگر ہم اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں، ہماری زندگی بہت سارے دکھوں سے بچ جاتی ہے، بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتی ہے. جی ہماری زندگی میں آنے والی بہت ساری مصیبتیں، دکھ، آلائشیں، آزمائشیں وہ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے. جس طرح بیماریوں میں وہ حکماء کہتے ہیں نا کہ قبض ام الامراض ہوتی ہے، تو یہ ساری بیماریوں اور گناہوں کی یہ جڑ ہے جھوٹ. اس سے ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے اور زندگی میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ جھوٹ اس تواتر سے، اس روٹین سے بولتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی بول رہے ہوتے بلا ہیں، وجہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، جو کہ بہت نیگیٹو بات ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے خاص طور پر. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوگی. کچھ اور مزید مہمان بھی ہمیں ابھی جوائن کریں گے، ان سے بھی گفتگو ہوگی. یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا فدا الرحمان طیب صاحب کا. سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ایک وقفہ ہے جی، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن ہے، آپ کا ہمارا ساتھ ہے. آپ ہمیں لائیو کال کرنا چاہتے ہیں، ہمارا فون نمبر ہے 042111700 یعنی 042-111-700 اور 000. اس پر ڈائل کیجئے اور ہم سے آپ لائیو گفتگو کر سکتے ہیں. سوالات جوابات یہاں سے ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ نمبر آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000. اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. ابھی میں کمنٹس میں دیکھ رہا تھا، کمنٹ باکس میں پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ نمبر کیا ہیں. ابھی جب ہم بریک پہ تھے تو ہمارے اکاؤنٹ نمبر مینشن کیے جا رہے تھے. پیغام ٹی وی کی نشریات میں یہ بارہا نیچے ہماری جو اسکرال بار ہے، جب ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو نیچے یہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، رول ہو رہے ہیں. آپ یہاں سے بھی ہمارے نمبر لے سکتے ہیں. اس میں ہمارے IBN نمبر بھی مینشن ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی مینشن ہیں. آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتیان کرام بھی اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل. ان کو خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. حلیم سی، شفیق سی، نرم گو، نرم خو سی طبیعت. اچھے ہیں آپ ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ. مجھے دو کارنر بیلنس لگ رہے ہیں، ادھر بھی اسکائی بلو شیڈ ہے، ادھر بھی اسکائی بلو شیڈ ہے، درمیان میں مفتی صاحب ہیں. ایک بیلنس سا مجھے ایٹماسفیئر لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، PhD اسکالر ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین.
अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, गुफ्तगू को आगे लेके चलने से पहले कुछ कमेंट्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग और मज़े के। मुफ्तियान कराम और डॉक्टर साहब शामिल रहिएगा प्लीज़। उस्मा ज़िया लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। निज़ामी भाई जी वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ऐसे लगता है कि आप हमारे घर मेहमान आए हुए हैं। जैसे मेहमानों को टाइम दिया जाता है, ऐसे ही हम आपके प्रोग्राम को टाइम दे रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, क्या खूबसूरत बात की। खूबसूरत बात है। देखिए, और ये रमज़ान की बरकत है कि ये ट्रांसमिशन को देखने के लिए हमारे नाजरीन, सामीन, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पैगाम टेलीविज़न के साथ जुड़े हुए हैं, पैगाम टीवी की नशियात को इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि वो बाकायदा कह रही जी ऐसे लगे जैसे घर में कोई मेहमान आया हो। और हकीकत में अगर देखा जाए तो मेहमान ही है रमज़ान, जो चंद एक दिन और रह गए हैं। ठीक है जी। और आगे इलियास मलिक लिखते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम होता है, अल्लाह पाक आप सब की कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाएं, इंतज़ामिया को सलाम मोहब्बत और इस तरह की माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें और दुआएं भी हमें दे रहे हैं। तो थैंक यू अरमाज जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए और सीखते रहिए और हमसे रब्ता करते रहिए। पहला सवाल है, लिखते हैं मेरा एक सवाल है कि अगर किसी चीज़ के लिए नफल माने हो, वो अभी मिली नहीं लेकिन पता चल जाए कि मिलने वाली है, तो पहले नफल पढ़ सकते हैं? मुफ्ती साहब फरमाइएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी लिहाज से मन्नत या नज़र मानने से मना किया है जी। लेकिन अगर अल्लाह की इताअत की हो, मन्नत मननी है कि अल्लाह का कोई फर्म बरदारी करेंगे तो फिर तो करनी चाहिए। जैसे इन्होंने नफल माने हुए हैं तो इनको मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है तो अभी से पढ़ने शुरू कर दें। अच्छा, बाद में भी पढ़ने हैं तो अभी पढ़ने शुरू कर दें। बल्कि असल काम यही है कि पहले अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, सदका खैरात करना है तो पहले करें, नफल पढ़ने हैं तो पहले पढ़ें और फिर अल्लाह से गुजारिश करें, इल्तिजा करें कि अल्लाह मेरा ये काम है, मैं इस मुश्किल में हूँ, इस दुख में हूँ, इस परेशानी में हूँ, इसको ज़रा दूर कर दे। तो ये है असल तरीका जी। लेकिन अगर उन्होंने आम रिवाज के मुताबिक मन्नत मानी हुई थी और अब उनको आसार नज़र आ रहे हैं जो पूरी हो रही है तो फिर तो अल्लाह का शुक्र और भी ज़्यादा अदा करना चाहिए और उनको नफल पढ़ने चाहिए। ठीक है। उम्मे मोहम्मद लिखती हैं अल्लाह ताला मेरी औलाद से भी अब्दुल मालिक मुजाहिद जैसी दीन की खिदमत ले ले। अब से कुछ देर पहले हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में हमें मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ज्वाइन कर चुके थे और तब भी हमें कमेंट्स आ रहे थे। उनकी बेगम है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, फिर तो वो मेरा ख्याल है शायद। अच्छा, चलें, अभी वो हमें दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह कमेंट उनसे शेयर भी कर लेंगे। आमिर अली लिखते हैं कि उस्ताद मोहतरम और प्यारे भाईजान क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं जी। मेरा सवाल है कि नमाज वितर में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और ये भी कि दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं कि नहीं? मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। कुनूत वितर ही पढ़ेंगे और वो दुआ जो है तिरमिज़ी शरीफ और दीगर कुतुब में आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो दुआ सिखाई कि आपने वितर में ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत। ये मुकम्मल जो दुआ है और ये नमाज की किताबों में ये दुआ लिखी हुई है, तो ये दुआ पढ़ेंगे। और जो मशहूर है दुआए कुनूत के नाम से, वो दुआए कुनूत किसी सही हदीस में वो दुआ मिलती नहीं है। बिस्यार कोशिश के बावजूद हमें ना वो यकजा किसी सही हदीस में वो दुआ नहीं मिली, तो वो दुआ भी नहीं है, यानी दुआउल मसअला नहीं है बल्कि दुआउल इबादा है, लेकिन वो जो जिसमें मांगने की बात होती है वो है नहीं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, या अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं और व नस्तगफिरुका, और तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं, और व नतवक्कलु अलैका, यानी तेरे ऊपर तवक्कुल करते हैं। ये इस तरह की बातें हैं कि एक दावे हो रहे होते हैं लेकिन वो साबित नहीं है। साबित नहीं, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल रखूँगा। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक हमारी ट्रेनिंग के लिए आता है, वो चीज़ें जो हमें साल भर भी करनी चाहिए, लेकिन हम भूले बैठे होते हैं। कारोबार ज़िंदगी में हम ऐसे मशगूल रहते हैं कि अपनी असल को भूल जाते हैं। तो फरमाइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसको इस तरह से प्रैक्टिस में लाएं और इस महीने में अल्लाह ताला हमें जो मौका देते हैं कि लौटो अपनी असल की तरफ, ये काम है करने के, इनको शामिल करो ज़िंदगी में दोबारा, हम किस तरह से इतनी यकसुई से काम करें कि वो ज़िंदगी भर बाकी 11 महीने भी हम उसको प्रैक्टिस करें? देखिए, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी।
पहली बात तो है कि हम नमाज की पाबंदी तो सीख लेना। जी तो वैसे भी नमाज ये जो अपने औकात पे लिखी गई है कि इनको अपने औकात में अदा करना है, कायम करना है, तो वक्त पे इसको नमाज को अदा करें। फिर इसके साथ हम थोड़ा सा ये मामूल बना लें कि हमने कुरान करीम की तिलावत भी करनी है, तो ये भी मामूल बन सकता है, और ये हमने रमज़ान से ज़्यादा सीखा होता है। और फिर अगर हम रात को चलो ज़्यादा नहीं तो चलो दो चार नफल उठ के पढ़ लें, अल्लाह अगर तौफीक दे दे जी तो ये ऐसे मामूल आते हैं जो आगे ले जाए जा सकते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। और फिर इस तरह जो खर्च करना है, तो रमज़ान में चूँकि हमारी तवक्को भी होती है और हम समझते भी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। चलो हम थोड़ी बहुत इस आदत को भी बरकरार रखें, अपने गिरदो नवा में देखें जो हमारे ज़रूरतमंद रिश्तेदार हैं या हमारे मुलाजमीन हैं या हमसे जुड़े जितने लोग हैं, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है उस नज़र में जितने लोग हमें तंग दस्त नज़र आ रहे हैं या ज़रूरतमंद नज़र आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ उनके हाजात पूरे करने की कोशिश करें, उनमें शामिल हों, उनका बोझ बांटने की कोशिश करें। तो ये मामूलात भी बन सकते हैं और ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। जब हम खुशियाँ बांटेंगे, जब हम माल बांटेंगे, वक्त देंगे, खुशियाँ बांटेंगे, तो यकीनन हमारे इर्द गिर्द के लोगों में, हमारे जुड़े हुए लोगों में, हमारे साथियों में, अहबाब में, रफ़क़ा में, रिश्तेदारों में वो खुशियाँ तकसीम होंगी। फिर खुशी यकजा नहीं रहेगी, बल्कि वो खुशी फैल के वो सारा आपका एटमॉस्फेयर जो है, आपका मुआशरा, समाज, वो सारा खूबसूरत हो जाएगा, सारा खुशियों से भर जाएगा। ये मामूलात हमें आगे लेके बढ़ने चाहिए, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम भूले बैठे होते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान आता है थोड़ी सी भी कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, मुफ्ती अजमल भट्टी साहब से एक सवाल आया कि सर, तरावी और वितर की नमाज के बाद रात को उठ के नवाफिल पढ़ना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नवाफिल के लिए ज़रूरी का लफ्ज़ बोलना ही गलत है। अच्छा नफल तो आपकी चाहत पर है, आपकी मोहब्बत पर है, अल्लाह की इताअत में आपके सरगर्मी पर मुनहसर है कि आप कितनी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप अल्लाह का कुर्ब किस हद तक तलाश करते हैं। फ़राइज़ के बाद नवाफल के ज़रिए आप अल्लाह के करीब होते हैं, तो जितना आप करीब होने के ख्वाहिशमंद हैं उतने आप नफल पढ़ेंगे। ठीक, तो वितर पढ़ लिया है, तरावी भी पढ़ ली है, अब सहरी के टाइम आपको जाग भी आ गई, वक़्त भी मौजूद है, चाहत भी मौजूद है, तो आप नफल पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दुरुस्त फरमा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं थोड़ा सा जी प्लीज़ सवाल को आगे बढ़ाऊँ। आम ये जो सवाल किया जाता है ना, इसमें वो लोगों के ज़हनों में, ख़ासकर पढ़े लिखे लोगों के ज़हन में एक बात होती है कि वह औतर आखिर लैल, तो उसको फिर हम किस तरह तरतीब देंगे, थोड़ा सा ये समझा दें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान हैं। एक है अबू हुरैरा को है रज़ी अल्लाहु अन्हु कि अबू हुरैरा रात को वितर पढ़ के सोना, और दूसरे साहबी को है कि वितर रात की आखिरी नमाज बनाओ। तो दोनों में फ़र्क इस तरह से हो जाता है कि जिस बंदे को यकीन है कि मैंने सुबह उठ के तहज्जुद पढ़नी है, वो रात को वितर ना पढ़े, वो सुबह उठ कर पढ़ ले, जितने नफल पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद एंड पर जाकर वितर पढ़े। और जिसको ये खदशा आया कि मैं अब सो गया तो मुझे जाग कोई नहीं आनी, तो वो बेहतर है कि वो रात को ही वितर पढ़ के सोए। ठीक है जी, बिल्कुल। देखें ना डॉक्टर साहब, दो डॉक्टर इकट्ठे बैठे हैं तो डॉक्टर साहिबान में कोई ना कोई बात तो निकलेगी फिर। सो डेफिनेटली ये चीज़ें चलती रहेंगी जी, हम गुफ्तगू भी करेंगे, सवालात जवाबात, आपकी लाइव कॉल सब शामिल किया जाएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं, ट्रांसमिशन यहाँ पे हो रही है, लेकिन हम पहुँच चुके हैं सऊदी अरेबिया रियाद तक। अब वो आप पूछेंगे कि किस तरह, तो आइए आपको लिए चलते हैं और दिखाते भी हैं कि किस तरह। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं इंजीनियर सलमान राशिद साहब ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया रियाद, और इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलमान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पैगाम क्लब वहाँ पे माशाल्लाह पूरी टीम इकट्ठी है, और पैगाम के हवाले से वहाँ पे सिटिंग भी है, और हम नशियात में आपको शामिल भी कर रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, और आपको पता है इतना प्राउड मोमेंट है आपके लिए कि स्क्रीन में एक विंडो में आप हैं और एक विंडो में आपके डॉक्टर, आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब भी हैं। सो आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, सलाम दुआ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप खैरियत अपने बेटे की दरियाफ्त कर लीजिए, साहबजादे की। जी सलमान क्या हाल है? ठीक है, हम खैरियत है माशाल्लाह। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ले जी, ये गुफ्तगू भी रहेगी और प्राउड मोमेंट हम इंजॉय भी करेंगे यहाँ पे फादर और सन के। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा कि आप चूँकि वहाँ पे मौजूद हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं सही तरह? आई गेस ये कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं जी, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस जब आप कॉल करते हैं, चाहे वो किसी भी नेटवर्क से हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो टीम, जैसी ही हमारी दोबारा कनेक्टिविटी ठीक तरीके से हो, हम दोबारा जाएंगे रियाद और अपने पैगाम क्लब टीम से बात करेंगे दोबारा। कुछ कमेंट्स यहाँ पे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। और पूछा गया एक सवाल, मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरे भाई ने मेरे कज़न के कहने पर हम बहनों की ज़मीन भाइयों के नाम करवा ली थी, फिर उनकी डेथ हो गई है। अब वो ज़मीन छोटे भाई की फैमिली और बड़े भाई की फैमिली कह रहे हैं कि अब हम बहनों ने मुतालबा किया है, तो वो कहते हैं कि उनका जवाब दे दो जिन्होंने आपके सामने नाम करवाई थी। अब आई डोंट नो, ये कंप्लीट जो उनके दो मैसेजेस आए हैं वो ये हैं। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, अगर आप समझ पाएँ तो जवाब दे दीजिए इसका। मुझे तो ये समझ आई कि इनकी जो ज़मीन है मुश्तरका विरासत वाली ज़मीन, वो एक भाई के नाम कर दी गई है जी, और अब बहनों का जो हिस्सा है वो नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा, नहीं मिला। तो ये जुल्म है, बहनों का हिस्सा मिलना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मीरास के मसले में बहनों को असल करार दिया है, यानी फौतशुदा शख्स की जो बेटियां हैं वो असल है और जो बेटा है उसको फ़रा बना दिया है। कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी जो लड़कियां हैं उनका हिस्सा तो बिल्कुल तयशुदा है। फरमाया कि दो लड़कियों के हिस्से के मिसल हिस्सा एक लड़के का है, गोया वो उनका हिस्सा असल है और फिर जो है ना लड़के का हिस्सा उसके साथ उसका मुआजना किया गया और हुक्म दिया गया। तो ये जुल्म है जो बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता और ख़ुद कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर वो भाई, बहनों का जो भाई है वो फौत भी हो चुका है, तो उनकी औलाद के लिए और बीवी के लिए ये जायज़ नहीं है कि उस माल पर कब्ज़ा कर ले। ठीक है, उनको पता है कि ये जुल्म है, ये जुल्म है। ठीक है, चलते हैं जी एक दफ़ा फिर सलमान राशिद साहब की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान राशिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अब आप सुन पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, आपकी इफ्तार का वक्त भी करीब है, मैं बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि कमिटमेंट थी आपके साथ बात करने की, टाइम डिफरेंस है, और ये फरमाइएगा कि जो पैगाम क्लब है उसकी काविशें क्या हैं, पैगाम टीवी के साथ किस तरह से ताउन करने वालों में शामिल है हमारा पैगाम क्लब? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको आज के प्रोग्राम के हवाले से बताऊंगा। जी, आज हमने यहाँ पे पैगाम क्लब के जेर इत्माम एक इत्माम किया हुआ है, जिसमें अपने रियाज में जो मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से जो नुमाया अफराद हैं उनको हमने इन्वाइट किया और सभी माशाल्लाह अपने अपने शोबे में जो है नुमाया पोजीशन रखते हैं, नुमाया किरदार वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उनको इन्वाइट किया है और ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है पैगाम टीवी का टुवर्ड्स द पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि सऊदी अरबिया में रह रही है, कि हम पैगाम टीवी का उनके साथ ताउन करवाएंगे और ताकि वो पैगाम टीवी के साथ कनेक्ट भी हो। अक्सर लोग ऐसे जो ऑलरेडी पैगाम के साथ अटैच है वो देख ही रहे हैं, तो हम यहाँ पे उनके ख्यालात भी लेंगे, हम उनके साथ आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे लोगों के साथ। जी श्योर, बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल करवाइए जी। और दूसरा जो आपने पूछा ताउन की बात है, बिल्कुल हम उसमें जो है ना वो भरपूर ताउन पहले भी कर रहे हैं पैगाम क्लब की तरफ से और अभी भी हम करेंगे। हम उसकी जो जो अमाउंट है वो हम अनाउंस करेंगे। ठीक है, प्लीज आप आगाज कीजिए, हम आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अभी मेरे साथ हमारे पैगाम क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं ताज अहमद साहब, वो मौजूद है, वो आपको पैगाम क्लब का तारुफ करवाएंगे और फिर हम फर्दर दूसरे मेहमानों की तरफ जाएंगे पैगाम क्लब के। जी श्योर। ताज साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे
آج کے پیغام کے تمام اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد اور ٹرینڈز آف پیغام بڑی تعداد کہ ہم پیغام ٹی وی کو یہاں سے سپورٹ پرووائڈ کر سکیں مورلی فائنینشلی طریقے سے. تو یہ جیسے آنر کو یہاں پہ اتنے اچھے کاز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے انشاءاللہ اور اس طرح ہم میرے خیال سے ہم خود سے جو ہمارے ممبران ہیں ان کی طرف یہ شہید جانی بھائی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل صاحب جی جی الحمدللہ جی فرمائیے سب گائے بگائے انٹروڈکشن بھی دے رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. پلیز کیری فارورڈ. جی ہاں جی تھوڑا سا کائنڈلی مائک اوپر کر لیجئے, مائک قریب کر کے تھوڑا سا یس جی بولیے. اسی جذبے کے ساتھ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کیسے ہم نے حصہ ڈالنا ہے, کیسے بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو بہت مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ سب لوگ جب ابتالیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بعد میں بھول بھی ہوتی ہے, بات بھی ہوتی ہے اور خاص طور پہ رمضان میں تین سالوں کے لیے جو دینی کام کرے صدقے کے کام ہے, خیرات کے کام ہے, ہمدردی کے کام ہے, اس کا بڑھ چڑھ کر جو ہے ہم سب لوگ حصہ لیتے ہیں اور گفتگو یہ ہماری انہیں موضوعات پہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے پیغام کبھی میں ایک اچھا پیغام پہنچانے کا جذبہ اور خاص طور پہ جو آج تک نئی سی کارٹون کے لحاظ سے کیا اس میں بھی بڑا بچے کا بڑا شوق جب تک دیکھ رہے اور کے بہت زیادہ سبق جو ہے ان کے پاس ٹھیک ماشاءاللہ جی اب ہم بڑھتے ہیں پیغام ڈال کے دوسرے عمران ہے ان کی طرف. میرے ساتھ موجود ہیں عبدالوہاب بھائی. اچھا سلمان صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ بات کروائیں تو کہیے کہ مائک بالکل اپنے ماؤتھ پیس کے قریب رکھیں, اس سے آواز زیادہ کلیئر ہو جائے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالغفار کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ. لائیو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, سامنے لائیو ٹی وی چل رہا ہے ماشاءاللہ. لائیو ٹرانسمیشن میں لائیو افطار میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ بڑا خوشی بھی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم کسی نہ کسی طرح اس پیغام کے ساتھ منسلک ہے یا اس اللہ کے پیغام کو, اس دین کے پیغام کو پہنچانے میں ہم جو ہے کسی نہ کسی طرح حصہ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. جی آپ بولیے آپ. جی مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اور جو بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو آج احباب جنرل کمیونٹی سے آ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے طبقہ فکر سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں بڑی اچھی عہدوں پہ فائز ہیں الحمدللہ. ان کو ہم انشاءاللہ پیغام کلب کا حصہ بھی بنانے جا رہے ہیں اور اسی طرح وہ ہمارے لیے ایک انشاءاللہ یہ پروموشن کے لیے یا پیغام کا جو ایک چینل ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ بہت اہم کردار ادا کریں گے اور اس سب کا جو ثواب ہے انشاءاللہ وہ ہم سب کو ملے گا ماشاءاللہ. ایک دینی جذبے کے ساتھ بھی اور بہت لگن کے ساتھ جو ہے اس کاز کے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ. ویری گڈ جی بالکل, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جی بالکل جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر دانش رضا صاحب.
یہ طارق بھائی ہمارے پیغام کلب کے ممبر ہیں جی اور یہاں پہ ایک کمپنی ہے پیکنگ، اس میں سولوشن انجینئر ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمۃ اللہ. مقصد صرف ایک ہے سب کو پیغام کلب ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا جائے. پیغام کے اندر کتنے شاندار اور اور اصلاح اور کی کام ہو رہے ہیں. پیغام کلب کا جو میسج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پیغام کلب کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پیغام کلب اپنی ایکٹیویٹیز کو اور بڑھائیں اور اس میں کرتے ہیں اور ہم اس کو اور جدید بنیادوں پہ اس کلب کو فروغ دیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اس پہ ہم لوگ اپنا آپ کو یہ کوشش کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جو لائیو کرنے کا. جاری رکھیں تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا سلمان بھائی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، سلمان راشد صاحب، اب چونکہ برخوردار ہیں یہ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کے، اور وہی سارا کنڈکٹ کر رہے ہیں آج پیغام کلب کے حوالے سے گفتگو اپنے ممبران سے. جی 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 سلمان بھائی کیری آن پلیز. جی بہت شکریہ زمین بھائی. یہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں حمزہ عباس. حمزہ عباس یہاں پہ ایک اسلامی ادارہ ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ پیغام کے بارے میں آپ کو جی پلیز پلیز. وعلیکم السلام. خوش آمدید. ہاں ہاں میں اسٹارٹ کروں بس اپنے ممبر کرتا ہوں ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی حمزہ صاحب بات کیجیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. حمزہ شہباز صاحب، حمزہ عباس صاحب. میرے لیے تو سب سے پہلے تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ کہ میں پیغام کے کے ساتھ پاکستان میں 7 سال منسلک رہا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد میں سعودی عرب آ گیا اور یہاں بھی الحمدللہ بھائیوں کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں پیغام کلب میں شامل کیا اور الحمدللہ بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں. پیغام کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس کا ہماری رفاہی انشاءاللہ جاری رہیں گی ہمیشہ انشاءاللہ. حمزہ صاحب یہاں پہ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں آپ کو. مفتی صاحب بات کیجیے آپ بھی حمزہ صاحب سے. حمزہ صاحب بڑے پیارے ساتھی ہیں جی ہمارے. السلام علیکم. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے جی. بیٹی صاحب کو بڑا ہاتھ ہے جی سعودی عرب آنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ. جی جی ابھی مجاہد صاحب ہمارے ساتھ عبد المالک مجاہد صاحب بھی تشریف لے آئے جی ماشاءاللہ. کے بعد ہم مجاہد صاحب کو بھی لائیو دوبارہ لیں گے اور ان کا ہم جو ہے نا خوبصورت ان کی جو اور سارے جو مہمان ہیں یہ دو جو وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ تشریف لائے ہیں. ایک تو پیغام کے ساتھ ایک تعلق ہے، دوسرا مجاہد صاحب کی گفتگو ہے جو تمہیں بڑی معلوم ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم افطاری کے بعد جو ہے آپ کو جی ٹھیک ہے، یقیناً ہم سننا چاہیں گے، گفتگو کرنا چاہیں گے. تو وہاں پہ افطار کے قریب آ گیا وقت. جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اشرف. بیسیکلی جو آج کا جو پروگرام ہے اس کو جو اس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے جو کیمرہ کے حوالے سے جو ٹیکنیکل چیزیں ارینج کر رہے ہیں وہ کامران اشرف ارینج کر رہے ہیں. تو جی کامران میڈیائی خدمات اسامہ کی ماشاءاللہ. جی اسامہ صاحب آپ کو مائک اونچا کر لیں. اسامہ بھائی مائک اونچا کر کے بولیے، مائک بالکل منہ کے قریب رکھ کے بولیے. کان والا منہ والا صحیح کریں. یہ ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑا اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ ٹیکنیکلی بھی اور وہاں سے ابھی جو کولیبریشن ہے ماشاءاللہ پولیس والے چلاتی کی گئی پارٹی کے لیے وغیرہ کچھ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس سے مارکیٹنگ کے لیے ایک لمبا پلان بچے یہاں پہ کمیونٹی جو ہے اور انشاءاللہ اور ہم آگے زیادہ ٹیک کر چلنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول کریں. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ نئی ٹیم ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. جی ایک اور ساتھی ہیں ہمارے ساتھ. آواز کا کوئی مسئلہ. ہاں جی
ٹھیک ہے. اچھا سلمان بھائی آپ میری گفتگو سن رہے ہیں؟ بات آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ بولیں سر، آپ بولیں. ہاں جی، یہ جو ایئر بڈز ہے نا سلمان بھائی، یہ ان ایئر بڈز کی وجہ سے آواز کا والیوم خراب ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ ان کو اسی گیجٹ پہ بات کرنے دیں جس گیجٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں. آواز گئی. ہاں سلمان آئی گیس کچھ سگنلز کا بھی ایشو ہے اور سگنلز ڈراپ ہونے کی وجہ سے آواز پراپر نہیں جا پا رہی. بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا کام ہے. وش یو آل دا بیسٹ اور وش یو گڈ لک، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کامیابی دے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے پاس موجود ہیں جی ماشاء اللہ کلب کے کافی لوگ اکٹھے ہیں، ایک اچھی گیدرنگ ہے. آپ کے طرف سے چند کلمات پیغام دینے کے لیے. ہاں جی حافظ عبد الوہی صاحب ویلکم. اہلاً سہلاً. حافظ عبد الوحید صاحب السلام علیکم. آپ سے آواز سن رہے ہیں؟ ہاں دونوں ایئر بڈس لگا لیں گے تو پھر آواز آئے گی. آئی گیس بند ہو گئے ایئر بڈس. حافظ عبد الوہی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ان کو بھی شاید نہیں جا رہی ہے آواز، بھی بند ہو گئے. ماشاءاللہ کافی گیدرنگ کی ہوئی ہے. ہاں جی جس طرح نظر آ رہا ہے اس طرح تو ماشاءاللہ کلب کے اچھے خاصے لوگ اکٹھے. یہ سارا مجاہد صاحب کا کمال ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور برکتیں ڈالے. آمین آمین. سلمان راشد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سلمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آئی گیس ان کو آواز نہیں جا رہی ہے، لیکن خیر اینی وے ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمیں نظر تو آ رہی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مل رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں ان کو؟ سب کو جانتے. ان کا کیا نام ہے آپ بتا دیں تاکہ. نام کا نہیں ان کا پتہ. کیا نام ہے ان کا؟ نام کا نہیں. اچھا ویسے آپ ملاقات ہے. سلمان کو بولے آواز درست کریں. لیکن ان کو بھی آواز نہیں جا رہی انفیکٹ نا. اگر ان کو جا رہی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی چینج کرتے کیونکہ دونوں ایئر بڈز ان کے ہاتھ میں ہیں. ہم کس طرح سے کوشش کر کے اگر آڈیو پہنچا دیں ان کو یا کال کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے. جی السلام علیکم سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سلمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہمیں آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے اصل میں، پچھلے چند منٹوں سے ہمیں آواز نہیں آ رہی. ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم صرف آپ کی پکچر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سن نہیں پا رہے ہم. تو دیکھیے ایئر بڈس تو نہیں آف ہو گئے؟ موبائل بند ہو رہا. ہو سکتا ہے کہ سگنلز کا ایشو بھی ہو. ہاں جی اب وہ چیک کریں گے شاید تو پھر دوبارہ. چلیں ٹھیک ہے. ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ ری جوائن کر کے دیکھتے ہیں اور ان کو انفارم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مین وائل شاید وہاں پہ افطار کا ٹائم بھی ہو گیا، ہم دوبارہ ری کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کا ہمارا ساتھ ہے. مفتیان کرام اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے لائیو سوالات ہم لے رہے ہیں اور جو بھائی ہمیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں، جس طرح فاطمہ صاحب نے لکھا ہے کہ اکاؤنٹ نمبر پلیز شیئر کر دیجئے. اکاؤنٹ نمبر ابھی بریک کے دوران، جی بالکل بریک کے دوران
ابھی ابھی ہم نے مینشن بھی کیا ہے. ہماری اسکرال بار آپ نیچے دیکھیے, اسکرال بار میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی مینشن نظر آئیں گے, ہمارا IBN نمبر بھی نظر آئے گا. ہمارا نمبر اگر آپ لائیو کال کر کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ آپ ڈائل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسیج بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب سوال ہے کہ سائمہ صدیق لکھتی ہیں, سر میری پریگننسی ہے, میں روزے نہیں رکھ سکتی, میں ڈیلی مسجد میں کھانا بھیجتی ہوں اور مسجد کے کام میں پیسے دیتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, شاید ایسا کچھ لکھنا چاہ رہی ہیں. کیا میں ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کروں, کیا یہ سب اس میں شمار ہو جائے گا؟ پلیز آنسر می, بتا دیجئے سر پلیز. جو خاتون حاملہ ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے دقت ہو رہی ہو, اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو, یا جو حمل ہے, بچہ ہے پیٹ میں, اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے اور پھر بعد میں اس کی قضا دے. جب موقع ملے تو بعد میں اس کی قضا دے. اور اگر صورتحال یہ ہے کہ اب وہ حاملہ ہے, بعد میں وہ دودھ پلائے گی, تو 1 سال کے یہ روزے رہ گئے ان کے ذمے, دودھ پلاتے وقت پھر مزید 1 سال کے روزے ان کے ذمے رہ جائیں گے اور یہ رکھ نہیں پائے گی اتنے زیادہ روزے. تو اس کے لیے شریعت میں ایک اور حل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو وہ کھانا کھلائیں. تو یہ فدیۃ طعام مسکین, اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاملہ عورت سے اور دودھ پلانے والی عورت سے صوم کو, روزے کو اتار دیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیٹیوں کو, اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ بھی اپنی بیٹیوں کو یہی بتاتے تھے جب وہ حاملہ ہوتی یا دودھ پلا رہی ہوتی تھی اپنے بچوں کو, تو فرماتے کہ آپ لوگ فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے جی, کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیہ صاحبہ مانسہرہ سے کال کر رہی ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز کے اندر سفید پانی آ جائے تو اس کی وجہ سے وزن ٹوٹ جاتا ہے, اچھا جی, نماز مکمل کر لینی چاہیے؟ اچھا جی, میں بہت شکریہ آپ نے کال کی, میں جواب لیتا ہوں. مفتی اجمل بھٹی صاحب. جی ہاں, اگر تو یہ مینسز کے دنوں میں آیا ہے تو پھر اس کا حکم مینسز والا ہی ہے, اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, نماز بھی ٹوٹ جائے گی, وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر یہ مینسز کے علاوہ دنوں میں کہیں آیا ہے تو پھر اس کا حکم پیشاب کیسا ہے, پیشاب کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا, البتہ روزہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے. آئی ڈی ہے طلب بھائی, لکھتا ہے السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام مروہ ہے. میرے نانا ابو نماز کے پابند نہیں تھے, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, انہوں نے توبہ کی اور کہا اللہ مجھے صحت دے, میں نماز پڑھوں گا, لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا؟ مفتی عبدالولی خان صاحب. اللہ اکبر. جب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم اور وسیع فضل سے یہی امید رکھیں گے کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہوگی, کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اور ابھی زندہ تھے اور فوت ہو گئے اس کے بعد, تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو گئی. ٹھیک ہے, کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. نور الہدا سرگودا سے کال کر رہی ہیں. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ ابھی میں فی الحال 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں جی, اور میں السلام علیکم. میں ابھی 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا سوال ہے کہ میں, میرا بچہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پہلے. روزے فرض ہیں؟
اچھا میرا بیٹا، میں سوال کا جواب ابھی لے لیتا ہوں مفتی صاحب سے. نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی کال کریں آپ نے ٹی وی کی آواز بند رکھنی ہے تاکہ نور الہدا کی ہم ٹھیک سے آواز سن سکیں، بات سن سکیں. اینی وے ابھی جو ہم نے سنا ہے ہم اس کا جواب لے دیتے ہیں مفتی صاحب سے. شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے جو چند دن پہلے آیا تھا. ہاں جی، کہ میری چھوٹی بہن روزہ رکھ کے ادھر ادھر گرتی رہتی ہے. ہاں جی. اس پر بہت سارے مفتیان کرام نے اپنی رائے کا اظہار بھی فرمایا ہے. تو ہم نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ اگر بچی نابالغ ہے تو پھر روزے ابھی فرض نہیں ہیں جی. تو اب یہ بھی کلاس 6 کی ہے تو اب اس کی والدہ محترمہ کو پتہ ہوگا کہ یہ بالغ ہو چکی ہیں یا ابھی نابالغ ہیں. تو اگر بیٹا آپ بالغ ہو چکے ہو تو پھر تو روزے فرض ہیں جی. اور اگر ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے، ابھی آپ بالغ نہیں ہوئی، تو پھر آپ روزے فرض نہیں ہیں. جتنے آسانی سے رکھ سکیں رکھ لیں اور کبھی کبھی ناغا بھی کر لیا کریں تاکہ صحت بھی باہر رہے اور کلاسیں بھی پڑھنی ہیں. وہ مسئلہ یہی ہوگا نا، سکول بھی جانا ہے، کلاس بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو جتنے آسانی کے ساتھ رکھے جا سکے رکھنے چاہیے. رکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، جیسا میرا بیٹا ینگسٹ ون از ماشاء اللہ ان گریڈ 5، ابھی 10-11 سال کی عمر ہے. تو بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں روزے رکھوں اور وہ سم ٹائمز رکھ بھی لیتے ہیں ضد کر کے، لیکن جب اسکول سے آتے کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے کہتے ہیں مجھے تو بہت بھوک لگی ہے. تو بچوں کو انکریج کرنا چاہیے یا ان کو تھوڑا کہہ کے کہ بیٹا ایک رکھ لو پھر 2 دن رک جاؤ پھر 2 دن بعد رکھ لو، کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں میں شوق دلانا یہ بڑی اچھی بات ہے. جی. نماز کا، قرآن کا، روزے کا شوق، ان کو دینی معاملات کا شوق دلانا چاہیے. اور اگر آج خود بچے شوق اپنے اندر پیدا کریں تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جتنی ممکن ہو سکے. لیکن ساتھ جو مشقتیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. جی. مثلا آج اگر بچے روزہ رکھتے ہیں تو صبح ان کو سونے کا 1-2 گھنٹے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول چلے گئے. جی. لمبی مشقت ہے، 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک بچے گھر پہنچتے ہیں. تو اگر وہ مشقت نہ اٹھا سکیں تو جس طرح بھٹی صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ وہ روزے رکھیں کیونکہ ان پہ فرض نہیں ہے. تو یہ ایک نفل والا معاملہ ہے کہ شوق والا معاملہ، تو جتنا وہ کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے. تو واپس زیادہ نہیں. ہاں جی، اس سے زیادہ اپنی حیثیت اور طاقت سے زیادہ بوجھ تو ویسے نہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ڈالتے. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے اگر فرض نہیں کیے تو پھر بہت زیادہ مشقت میں پڑھنے کی جائے جتنا کام کر سکتے اتنا کر لیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. محمد عمران بھائی ملتان سے کال کیا آپ نے، شکریہ. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے سر 2000 روپے ڈونیشن کرتے ہیں سر. کس کو؟ پیغام ٹی وی کو سر. ارے پیغام ٹی وی سے محبت کرنی ہے آپ نے، میں سمجھا شاید کہ کچھ بتانے لگے. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی محمد عمران صاحب. اللہ تعالیٰ جی سب آپ کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں، بلکہ سب دعائیں بھی دے رہے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں جی آپ کے دیے ہوئے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں اس کا. عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پیغام کو ڈونیشن دی اور تعلق ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. اور کچھ سوال بھی پوچھنا ہے آپ نے عمران صاحب؟ نہیں سر کوئی سوال نہیں. اللہ آپ کو خوش جی رکھے. ہم آپ ٹھیک کا ہے، پروگرام دیکھتے ہیں. اللہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. آئی ڈی ہے ایمان و توحید. لکھتے ہیں کیسے ہیں آپ سب؟ میرا سوال الحمدللہ جی ہم سب ٹھیک ہیں. سوال ہے کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور الحمدللہ ہر سال تراویح پڑھاتی ہوں. اس رمضان سے پہلے میرے والد محترم کی وفات ہو گئی. کچھ کہہ رہے ہیں جی؟ کالر ہیں پہلے. اچھا ان کو شامل کر لیں گے ہم. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسیہ صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ نے نا فیملی پلاننگ کا اپڈیٹ کروانا تھا، تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، میرے 5 بچے ہیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میرا بیٹا 11 سال کا ہو رہا ہے، اب 10.5 سال کا ہے. ماشاء اللہ وہ سارے روزے رکھ رہے ہیں. میں نے ایک اس کا روزہ 4 مجھ پہ چھڑوا دیا تھا کیونکہ اب تنگ کر رہا تھا کہ نہیں، تو اس میں مجھے بھی گناہ ہوا ہے یہ روزہ چھڑوانے کا. میں خواہش مزید روزے رکھنے کی ضد کرتا ہے اور خواہ بھی رہی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب، آپریٹ فیملی پلاننگ کے لیے گناہ تو نہیں ہے، کہتی ہیں 5 بچے ہیں میرے. یقیناً گناہ ہے. اچھا اگر اس کے پیچھے کوئی معقول وجہ ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں
کہ آپ کے مزید بچے اگر ہوں گے تو آپ کی صحت کو شدید نقصان پہنچے گا، یا جو بچے پیدا ہوں گے وہ ضعیف اور کمزور پیدا ہوں گے، ایسی کوئی معقول وجہ ہو تو اس وقت اس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ لیکن یہ ایسی صورت کہ 5 بچے ہیں اور بس بند کرو معاملے کو، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ 11 سال کا اور ایک روزہ انہیں چھڑوایا ہے، کہیں انہیں بھی تو گناہ نہیں۔ تو 11 سال کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نابالغ ہے، تو اس کے ذمہ روزے فرض نہیں ہے۔ اگر عادت ڈلوانے کے لیے اس کو روزے رکھواتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزے انہوں نے ایک روزہ چھڑوایا ہے تو اچھا کیا ہے، اس کی صحت کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، مفتیان کرام موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب موجود ہیں۔ ٹرانسمیشن میں ایک وقفہ ہے، اور یہ وقفہ اس لیے ہے کہ آئیے پہلے چل کے نماز عشاء ادا کرتے ہیں، پھر مزید گفتگو کریں گے۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان